باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر تو ہوا ہوں، لیکن آج چونکہ شب شہادت امام ہے، اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ آج تذکرہ مولا کائنات کا ہی ہو۔ کون سا علی جو کعبے میں آیا، کون سا علی جو مسجد میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علی کو خانہ خدا سے کتنی الفت ہے کہ علی آیا بھی تو اللہ کے گھر، اور علی جا بھی رہا ہے تو علی خدا کے گھر سے جا رہا ہے۔ دنیا میں دو ایسے گھر ہے جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے، ایک کعبہ ہے، ایک مسجد ہے۔ علی نے دونوں پر وہ رابطہ بنا دیا کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو یا تو کعبے سے پہچانو یا مسجد سے پہچانو۔ علی کعبے اور مسجد کے درمیان کے حصے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کعبہ صرف خدا کا گھر نہیں کہا جا سکتا ہے، ایسے کعبے کو علی کا بھی گھر کہا جا سکتا ہے۔ بیت علی ہے، بیت خدا ہے۔ اس لیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ صرف خدا کے گھر کا طواف نہیں کرتے، وہ علی کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں۔ اور عجیب منظر ہے کہ جب علی کے سر پر ضربت لگتی ہے تو علی نے یہ نہیں کہا کہ محمد کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کائنات کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے یہ کہہ کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، قیامت تک کے لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع فراہم کر دیا کہ علی کا وجود اللہ کے گھر سے چلا اور علی کا وجود اللہ سے گھر سے واپس چلا گیا۔ یعنی علی کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر تک جایا جائے، یا لفظ یوں کہوں کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو علی تک آنا ہوگا۔ بغیر علی کے پہچانے ہوئے انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ علی مولا کائنات کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ عزیزو، جس نے اپنے مولا علی کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں، نہیں عزیزو، ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، ہم علی کو اللہ بھی نہیں مانتے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ علی وہ وسیلہ ہیں جو ہم کو خدا تک پہنچا چکے ہیں، یا خدا تک لے جانے کے راستے کو علی کہتے ہیں۔ یا لفظ سنبھالیے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ خدا کیا ہے۔ ہم نے تو علی کو دیکھ کے اس بات کا احساس کیا جب علی اتنا عظیم ہو کر، اتنا بڑا ہو کر، اتنے فضیلتوں کا مالک سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ تو اب تو ہم یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ علی جو اتنا عظیم ہے، یہ جسے اکبر کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا اکبر ہوگا۔ یا لفظ بدلوں تو یوں کہوں کہ جب علی اتنا عظیم ہے تو علی کا رب کتنا عظیم ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں یا علی کو خدا بنا دیتے ہیں، علی خدا نہیں ہے، علی بندے خدا ہے۔ اور بندے خدا نے وہ بندگی کی ہے کہ ہم نے علی کی بندگی سے خدا کو پہچانا ہے، اور خدا کی بندگی کرنے کے لیے ہم راضی ہو گئے ہیں کہ جب میرا آقا علی اس کی بندگی کر رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بندگی کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج اسی علی کی شہادت کی شب ہے۔ آپ نے 2 دنوں سے لگاتار مصائب سنے ہوں گے۔ 19 کی صبح کو علی کے گلے پر خنجر کا وار کیا گیا۔ علی نے 2 دن بڑی بے چینی میں گزارا، لیکن روایت کہتی ہے جب 21 کی شب نمودار ہوئی تو علی نے اپنے خاندان کے افراد کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا اور آواز دی کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی مستاق ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ اس کے بعد وصیتیں کی ہیں، اور وصیتیں کرتے کرتے پورے افراد کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، اور کہا ہے بیٹا حسن، ان سے خبردار رہنا۔ اور اپنے خاندان کے افراد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے وقت کا امام حسن ہے،
اس کا خیال رکھنا۔ عزیزو، جب علی کی وصیت تمام ہو رہی تھی، یا یوں کہوں کہ علی وصیت کرتے رہے، محمد حنفیہ حسن تیرا امام ہے، حسن محمد حنفیہ کا خیال رکھنا، حسین حسن تیرا امام ہے، اور حسن حسین کا خیال رکھنا، یہ ساری وصیتیں ہو رہی تھی۔ خاندانی افراد کو حسن کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور حسن کو اپنے خاندان کے افراد کی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے علی تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی علی تھوڑی دیر خاموش ہوئے تھے کہ دروازے پہ کھڑی کسی بیوی کے رونے کی آواز علی کے کانوں تک پہنچی۔ علی نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو رو رہی ہے۔ پہچان گئے نا اب یہ کون سی بیوی ہے؟ علی نے قریب بلایا، ام المنین، ابھی تیرا والی زندہ ہے، ابھی تیرا وارث زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ عزیزو سنو گے ام المنین نے کیا کہا ہے؟ ام المنین نے کہا، میرے آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی کہ آپ نے عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا؟ یہ سننا تھا کہ علی نے آواز دی، حسین میرے قریب آؤ، حسین قریب آئے، عباس میرے قریب آؤ، عباس قریب آئے۔ اب تک یہ تھا نا کہ سب کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن اب انداز بدل گیا۔ ایک مرتبہ علی نے حسین کا ہاتھ پکڑا، عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس میرے حسین سے خبردار رہنا۔ اے عزادارو، شاید علی کی یہی وصیت تھی کہ علی نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، تو شاید عباس نے بھی یہ کہا ہو، اے بابا تیرا عباس تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تک اس کے بازو سلامت رہیں گے کسی کی مجال نہ ہوگی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو رخ دیا نجف کی طرف، آواز دی، بابا مجھے معاف کرنا، بابا مجھے معاف کرنا، تو نے میرے آقا کو میرے سپرد کیا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے بازو ہی نہ رہے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ آج میرا مولا اس دنیا سے کوچ کرے گا۔ حسن نے غسل دیا، کفن پہنایا، میں پورے واقعات کو سمیٹ دوں، تابوت اٹھا کے لے چلے۔ آج جہاں مولا کی قبر ہے وہیں مولا کو دفن کیا گیا، لیکن ایک مدت تک مولا کی قبر کو روپوش رکھا گیا، لوگوں سے آنکھوں سے پنہا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ علی کی قبر کہاں ہے۔ حاضر روایت کہتی ہے جب دفن کر کے یہ دونوں بچے لوٹ رہے تھے، ان کے ساتھ محمد حنفیہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ اور افراد بھی ہوں گے، جب یہ دفن کر کے لوٹ رہے تھے نا تو ایک خرابہ سے کسی کے رونے کی آواز آئی، یہ دونوں بھائی خرابہ کی طرف چلے۔ اب سمجھے امام اسے ہی کہتے ہیں جو دوسروں کی آہو بکا پر اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ چنان کے قریب جا کے کہا، وہ شیخ تو کیوں رو رہا ہے؟ آواز دی، مجھے نہیں معلوم کہ 3 دن سے وہ میرا ساتھی میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے، جو مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جب میں پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں تو کہتا تھا ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے، لیکن 3 دن ہو گئے نہ وہ میرے حال پوچھنے کو آیا نہ مجھے کھانا کھلانے کو آیا۔ حسن نے کہا، اے شیخ اب کسی کا انتظار نہ کر، جس کا تو انتظار کر رہا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے ابن ملجم نے اپنے تلوار، ایک مرتبہ اس نے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین نے اپنا تعارف کرایا، جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اسی کے ہم فرزند ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہا، آپ مجھ پہ ایک احسان اور کر دیجئے کہ مجھے اس قبر تک لے چلیے جہاں آپ اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ حسنین نے اسے اٹھایا، قبر تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچ کے یہ فقیر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا، پروردگارا اب جب میرا کوئی ناصر ہی نہیں رہا، اے پروردگار اب جب مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہ رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ میرا آقا مارا گیا، خدایا مجھے موت عطا کر۔ روایت کہتی ہے کہ اس فقیر کو وہی موت آ گئی۔ ہاں عزیزو، حسنین آئے،
جب گھر میں آئے نا تو خدا آپ کو نصیب کرے کوفہ جانا، آج بھی گھر موجود ہے جہاں علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا۔ روایت کہتی ہے جب حسن حسین لوٹ کے آئے ہیں نا تو زینب بھیا سے لپٹ کے کہتی ہے بھیا بابا کو دفن کرائے۔ عزیز و زینب کو دلاسا دینے والے دو بھائی موجود تھے، حسن حسین نے زینب کو دلاسا دیا، لیکن ہائے سکینہ جب اپنے بھائی سے فریاد کر رہی تھی، بابا فریاد کر رہی تھی بھیا میرا بابا مارا گیا۔ ارے بھائی اتنا مجبور تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اپنے بہن کو دلاسا بھی نہ دے پا رہا تھا، اس کے بعد بھی اس پر بچی پر ظلم یہ ہو رہا تھا کہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی گوشوارے چھن رہا تھا، کوئی سر سے مقنا اتار رہا تھا، اور سکینہ فریاد کر رہی تھی اے بابا کیا یتیمہ پر ایسے ہی ظلم ڈھائے جاتے، کیا یتیمہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے؟ اے بابا تیرے مرنے کے بعد تیری سکینہ پر وہ ظلم ہوئے کہ سکینہ اسے بیان نہیں کر سکتی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ان آنسوؤں کو ہم سب کی بخشائش کا ذریعہ قرار فرما، ہمارے مقدر میں نجف کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما، روز محشر مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سے مولا کو راضی و خوشنود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔